الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90، دو آیات، سورہ انعام 7واں پارہ 16واں رکوع۔ مالک الملک اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں۔ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہی کی راہ پہ چلو۔ فرمائیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کو۔ یہ ہے معززین کرام ترجمہ ان دو آیات کا۔ پچھلی چند آیات کو پڑھیں، کیا اٹیچمنٹ ہے پچھلی آیات کے ساتھ؟ تلک حجتنا آتینا ابراہیم، رکوع پچھلا پورے کا پورا رکوع انبیاء کا ذکر ہے، جس میں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، نوحًا ہدینا، پھر داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، پھر زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، پھر اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا۔ پھر ان کا ذکر کرنے کے بعد، ان 18 انبیاء کا ذکر اسم گرامی سے ذکر کرنے کے بعد، وَمِنْ آبائِهِمْ، ان کے آباء و اجداد، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولادیں، وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے بہن بھائی، جی سب، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان سب کو سیدھا راستہ دیا۔ اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سارے تو سیدھے راستے پر تھے، جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں اور اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں، اس لیے ہم بت پرستی نعوذ باللہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ اب ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ جن کا ذکر ہوا یہ سارے نبی، مخصوص نبی بھی اور سارے نبی۔ اولئک الذین، یہ وہ ہیں، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی۔ ہر نبی کو کتاب ملی ہے بھائی، یہ بات اب ذہن میں رکھیں، کوئی نبی ایسا نہیں جس کے پاس کتاب نہیں تھی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ انبیاء کو اپنی سی کتاب ملی، یعنی اللہ نے ان پر نازل کی، اور کچھ انبیاء پچھلے نبیوں کے گزرنے والی کتابوں پر عمل رہے اور لوگوں کو عمل کا درس دیتے رہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی ایک ہی کتاب پر، تورات پر ہی عمل کرتے رہے اور اسی کا درس دیتے رہے۔ یہ ایسی کیٹیگریز ہوئی، کسی نے پچھلی کتاب کا درس دیا اور کسی کو اپنی کتاب ملی، لیکن بغیر کتاب کے کوئی نبی نہیں ہوا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ان کو کتاب دی، والحکم، اور حکم دیا، اختیار دیا ان کو، اور اس اختیار میں، حکم میں ان کے معجزات بھی تھے، حکم میں ان کی حکمت بھی تھی، دانائی، ایسی عقل، ایسی دانائی دی کہ کمال ہو گیا۔ وقت کے مطابق اگر انبیاء کے اوقات کو دیکھا جائے تو ان اوقات میں ان سے زیادہ عقل مند کوئی آدمی تھا ہی نہیں، ان سے زیادہ دانائی کسی اور کے پاس تھی ہی نہیں۔ ایون یہ سچویشن تھی کہ ہر کوئی انہی کے پاس آتا تھا جب کسی کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی حل نہیں ہوتی تھی تو آخر کار اپنے نبی کے پاس انہیں آنا پڑتا تھا۔ ایسی حکمتیں اور دانائیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ والنبوہ، اور اللہ نے ان کو نبوتیں دی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، ان لوگوں نے انکار کیا، ان کی امتوں نے انکار کیا اور انکار کی انتہا کر دی، ایون یہاں تک کہ انبیاء کو شہید بھی کیا، صرف انکار نہیں کیا۔ فَإِن يَكْفُرْ،
बिहा हाउलाई, ये सारे मुनकर हो गए, और हो भी जाएं तो मेरे हबीब तू परेशान ना हो, मेरे हबीब तू परेशान ना हो। इनकी इज्जतें हमने बनाई, इनको वकार हमने बख्शा, इनको किताबें हमने दी, इनको दानाइयां और अक्लो शऊर हमने दिया, नबूवतें हमने दी। किसने? अल्लाह वहदहु ला शरीक ने। अब अल्लाह वहदहु ला शरीक इरशाद फरमा रहे हैं, अगर इनका सारे इनकार कर दें, फकद वक्कलना बिहा कौमन लैसु बिहा बिकाफिरीन, तो हमने उनके लिए एक ऐसी कौम लगा रखी है जो इनकार वाली नहीं है, जो इनका चर्चा करेगी। वो कौम कौन सी है पता है? पता है वो कौम कौन सी है जो कौम इनका इनकार नहीं करेगी? और वो कौम कौन सी है जो इनका चर्चा करती है और करती रहेगी? वो उम्मत मुहम्मदिया है। कौन सी है? तू और मैं है। आदम अलैहिस्सलाम हमारे लिए साहब शरीयत नबी नहीं है, नूह अलैहिस्सलाम भी नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी नहीं है, इस्माइल ऐसा ही है। हमारे लिए साहब शरीयत नबी जो है, जिनकी शरीयत पर हम अमल पैरा हैं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है। लेकिन हम इन सब अंबिया का पूरे अदब और पूरे एहतराम के साथ गर्दन झुका के जिक्र करते हैं। फकद वक्कलना बिहा, फकद वक्कलना बिहा कौमन लैसु बिहा बिकाफिरीन, अल्लाह ने एक कौम बना दी है, पूरी कौम बना दी है। वो कौम इन नबियों का इनकार नहीं करेगी, वो कौम उम्मत मुहम्मदिया है। और खुसूसी तौर पर इस कौम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, इस कौम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत तहार है, इस कौम में औलिया अल्लाह है, इस कौम में उलमा किराम है, इस कौम में हुफाज़ किराम है। ये सब, अब शर्म आनी चाहिए, मुझे आनी चाहिए ना, हक बनता है। अल्लाह ने 1 लाख कौम और बेश जितने भी अंबिया थे, उन सब का मुझे वकील बना के खड़ा कर दिया, ऐसा ही है। और वकील ही गंदा निकले तो ये सोचो ना, वकील राशि निकले। मैंने एक वकील किया, उससे कहा कि मेरा ये केस है अदालत में, आप मेरे साथ जनाब। वो कहता मैं 10,000 लूंगा, 20,000, 50,000 रुपया लूंगा इस केस में, मैं उसे दे देता हूं। अब अदालत में जाकर जज के सामने पेश होने के बाद पता चला कि इसने तो उससे पैसे ले लिए, ऐसा ही है, इसने उससे पैसे लेके खा लिए, मेरे केस का बेड़ा गर्क कर दिया। अब मेरा वकील ही गंदा निकला, तो अब मुझे बताओ मैं केस जीत जाऊंगा? नहीं ना जीतूंगा। और मियां मैं और तू, हम सब उन अंबिया के वकील बन के खड़े हैं, इस बात को समझो। ये अल्लाह फरमा रहे फकद वक्कलना बिहा कौमन लैसु बिहा बिकाफिरीन। जब गुनाह करते हो उस वक्त शर्म आनी चाहिए, और यही सोचो कल को सारे नबियों के सामने कैसे खड़ा हूंगा। वो नबी कहेंगे तुझे तो अल्लाह ने मेरा वकील बनाया था, मेरी कौम भूल गई, तुमने मुझे याद रखना था जी। तो फकद वक्कलना बिहा कौमन लैसु बिहा बिकाफिरीन, तो हमने इसके लिए एक ऐसी कौम लगा रखी है जो इनकार वाली नहीं, जो इनकार न करती है न करेगी। ये सारे सहाबी, ये सारे औलिया, ये सारे उलमा, ये सारी की सारी अहले बैत तहार। हाय हाय हाय। एक और बात मेरे जहन में आ गई, चले आगे चल के करते। उलाइक अल्लज़ीना हदल्लाहु, ये हैं जिनको अल्लाह ने हदायत की। कौन है ये जो कौम है? इस कौम को, और यार आपको हदायत नहीं की अल्लाह ने, दसो हदायत है ना? अगर खुदा की कसम हदायत ना होती, आप यहां ना होते। आप इस मौसम में, इस वक्त में बिस्तर इस वक्त अच्छा लगता है, आजकल बिस्तर अच्छा लगता है, ज्यादा प्यारा लगता है। गर्मियों में बंदा लिहाफ उतार के फेंकता, सर्दियों में बंदा अपने आप को लपेट के फेंकता, लेटता है। आजकल बिस्तर, और इस वक्त तो खुसूसी तौर पर, और ये सब कुछ छोड़कर अब यहां आए हो, ये अल्लाह की तरफ से हदायत है, ये अल्लाह की तरफ से, और इसका शुक्र अदा करो, अल्लाह तेरी मेहरबानी है, तूने यहां तक पहुंचाया। उलाइक अल्लज़ीना हदल्लाह, ये हैं जिनको अल्लाह ने हदायत की। फबी हुदाहु मुक्तदी, तो तुम इन्हीं की राह पे चलो। अच्छा, अब ये मेरे रसूल को फरमाया जा रहा है इन्हीं की राह पर चलो। ये कौन सी राह है? मेरा महबूब उन नबियों की राह पे चलेगा? नहीं,
اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی جو کچھ ان کو عطا ہوا تو ان سے بھی آگے جا، ان سے بھی آگے جا۔ جو آدم علیہ السلام کو ملا، جو نوح علیہ السلام کو ملا، جو شیس علیہ السلام کو ملا، جو یوسف علیہ السلام کو ملا، جو یونس علیہ السلام کو ملا، سب کو کچھ نہ کچھ کیا بہت کچھ ملا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی حسن کی مثال نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا پگھل جایا کرتا تھا، سلیمان علیہ السلام کی طاقت کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اگر کوئی بندہ آج یہ سوال اٹھا دے اور کہ سلیمان علیہ السلام تو ہوا میں اڑا کرتے تھے، تخت پر میرا نبی کیسے؟ آج دیوانے تجھے میں بتاؤں وہ تخت کہاں رہ گیا جب میرا نبی براق پر بیٹھ کر آسمانوں سے بھی اوپر چلا گیا۔ اب بتاؤ براق کے مقابلے میں وہ تخت کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہواؤں پر قبضہ تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو کیا میرے نبی نے چاند کو پلٹایا نہیں، توڑا نہیں، سورج کو پلٹایا نہیں، بادلوں میں بادل میرے نبی کے اشارے پر چلتے نہیں تھے؟ کہتے ہیں مردوں کو زندہ کیا، میرے نبی نے مردہ دلوں کو زندہ کر دیا۔ ہاں جی سچی بات ہے، کہتے ہیں مردوں کو زندہ کیا علیہ السلام نے، اور مردہ زندہ کرنا اور بات ہے، مردہ دل کو زندہ کرنا اور بات ہے۔ ہاں اس میں ایک اور بھی اس میں گفتگو ہے باقاعدہ کہ میرے نبی نے باقاعدہ مردے بھی زندہ کیے ہیں، یہ چیپٹر الگ ہے، لیکن مردے زندہ کرنا تو الگ بات رہی۔ میرے نبی نے مردہ دلوں میں روحیں ڈال دی، نور کر دیا، نور کر دیا۔ یہ ہے میرا نبی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، چونکہ میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا اس لیے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، اور پھر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کس کا؟ یہ جو دین تجھے دے دیا، یہ جو قرآن تجھے دے دیا، یہ تجھے رحمان سے ملا دیا، اس سے تجھ سے کوئی اجر، تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ کیوں نہیں مانگتے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے، ایک ہوتا ہے دینے والا، ایک ہوتا ہے لینے والا۔ میرا نبی لینے والا نہیں ہے، میرا نبی دینے والا ہے۔ میرا نبی وہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ اور ویسے بھی اگر اللہ بادشاہ ہے تو میرے نبی اس کا وزیر، تو اس کو کون تنخواہ دے گا؟ جی کوئی دے سکتا ہے؟ یہ دنیا کے وزیروں مشیروں کا حال ہے نا، یہ ہم سے ٹیکس لے کر تو ان کی تنخواہیں پوری کی جا رہی ہیں۔ میرا نبی ایسا نہیں، میرا نبی سب کو دینے والا ہے۔ وہ ہم سے کیسے لے گا؟ ہم سے نہیں، اس کو اجر میرا اللہ ہی عطا فرمائے، میرے نبی کو اجر میرا اللہ دے گا، اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، نہ مال، نہ دولت، نہ حسن و جوانی، نہ یہ دنیا کی آسائشیں، کچھ بھی نہیں، کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کو۔ قرآن سارے جہان کے لیے نصیحت ہے۔ ہر کتاب کا اختتام ہوا، ہر کتاب کے احکامات رکے، اس کے قرآن کے نہ رکے ہیں نہ رکیں گے، قیامت تک جاری رہیں گے۔ بس صرف یہاں نہیں، قیامت کے بعد بھی جاری رہیں گے۔ احادیث موجود ہیں، میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرمائیں گے، او جنتیوں، جنتیوں کے دروازے اوپر سے کھلیں گے، اوپر سے مراد چھتیں کھلیں گی۔ جب اللہ کی زیارت ہوگی نا، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کی زیارت کے لیے اللہ دروازے میں نہیں آئے گا کہ آؤ مجھے دیکھ لو، ایسا نہیں ہوگا۔ چھتیں کھلیں گی، اور چھتیں کھل کے اللہ جو ٹھہرا سب سے اوپر ہے تو اللہ فرمائیں گے دیکھو مجھے، دیکھو میرے حسن کی زیارت کرو۔ اب ہر کوئی یوں دیکھے، دیکھا چھتیں کھل گئی۔ مسجد نبی شریف کی چھت دیکھیے جیسے یہ کھلتی ایسے، یہ اب اللہ جانے کیسے کھلے گی۔ اب ہم تو اندازے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے جنت کا نقشہ وہاں رکھا ہے، شاید ایسے ہی کھلے جی۔ تو چھت کھلی، اللہ کے حسن کے جلوے جیسے سورج کی کرنیں گرتی ہیں، مثال ہے۔ اللہ کی ذات پر یہ پھبتی نہیں،
لیکن مثال دے کے سمجھانے کے لیے ایسے اللہ کا حسن چھن چھن کے آ رہا ہے. اللہ فرمائیں گے جنتیوں مجھے دیکھو، اور لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ فرمائے گا تم سب لوگ مجھے راضی کر کے آئے ہو، میرے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، میری مانی، میرے نبی کی مانی، اب تم لوگوں کو انعام دوں؟ عرض کریں گے اللہ تیرا احسان. انعام تو یہ بڑا ہے، کہاں بٹھا دیا، یہ بڑا انعام ہے، جنت پر، جنت میں لا کے بٹھا دیا، بڑا انعام. اللہ فرمائیں گے تم لوگوں نے گانے چھوڑ دیے، تم لوگوں نے فحش باتیں چھوڑ دی، تم لوگوں نے برا سننا چھوڑ دیا، آج تمہیں ہم نہ کچھ سنائیں؟ عرض کریں گے اللہ تیری رضا. اللہ فرمائیں گے او میرے نبی داؤد کو بلواؤ. حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان سریلی، سب نبیوں میں سب سے زیادہ پیاری آواز تھی. آپ کی پیاری سے مراد سریلی، یہ ویسے تو سب سے پیاری آواز میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اللہ فرمائیں گے داؤد آؤ، داؤد علیہ السلام آئیں گے. اللہ فرمائیں گے ایک تخت لاؤ، تخت لایا جائے گا. اللہ فرمائیں گے اس تخت پر بیٹھو، بیٹھیں گے. اللہ فرمائے گا چلو اس تخت پر بیٹھ کر داؤد آج تم قرآن پڑھو. داؤد علیہ السلام قرآن پڑھیں، وہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا. تورات نہیں پڑھی جائے گی، زبور نہیں پڑھی جائے گی، انجیل نہیں پڑھی جائے گی، باقی صحیفے نہیں، قرآن پڑھا جائے گا. اب داؤد علیہ السلام قرآن پڑھیں گے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا 70 سال تک لوگ ایک پہلو پہ بیٹھے سنتے رہیں گے. اتنا مزہ آئے گا، بندہ ہلے گا بھی نہیں. اور پھر جب وہ پڑھ چکے اللہ روک دیں گے، رک جائیں گے. اللہ فرمائیں گے جنتیوں مزہ آیا؟ وہ کہیں گے ہے اللہ اتنا مزہ کبھی نہیں آیا، ایسا کلام کہیں نہیں سنا، ایسی آواز کی نہیں سنا. اللہ فرمائیں گے تمہیں اس سے بھی اعلیٰ سنا ہے؟ عرض کریں گے اللہ اس سے بھی اعلیٰ ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں، اب اس سے بھی بلند تخت لگاؤ، اس سے بھی اونچا تخت لگے گا. اللہ فرمائے گا چلو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ. اب میرے تیرے آقا تشریف لائیں گے اور سب سے بلند تخت پر بیٹھ کر میرا نبی قرآن سنائے. اب جب میرا نبی قرآن سنائے گا تو سوچو حالت کیسی ہوگی. اب تو دم بخود سب دم بخود ہو جائیں گے اور میرا محبوب قرآن پڑھے گا. اللہ اکبر. اور جنتی سنیں گے. اللہ کرے ہم سب جنتی ہو جائیں، اللہ کرے ہم سب وہی ہوں اور محبوب کے یہ کلام کو سنیں اور وہاں میرے آقا پڑھیں گے. اور جب میرے رسول پڑھ چکیں گے تو اللہ فرمائے گا او جنتیوں اس سے اعلیٰ سناؤ، اس سے اعلیٰ سناؤ. عرض کریں گے اللہ اس سے اعلیٰ بھی کوئی ہے؟ اللہ فرمائیں گے اب میں خود رب العالمین اپنا کلام پڑھ کے تمہیں سناؤں، اور پھر میرا اللہ اپنا کلام اپنی زبانی سنائے گا. وہاں بھی قرآن ہی پڑھا جائے. اب قدر کرو اس قرآن کی یار. ہم نے شیشوں میں لپیٹ کے، غلافوں میں لپیٹ کے، الماریوں میں ٹھونس رکھا ہے. ٹھونس ہی رکھا ہے نا، یہ ٹھونسنے والی حالت ہے. 2 3 4 قرآن گھروں میں کھولے نہیں جا رہے. تو بھائی کچھ خدا کا خوف کھاؤ، کچھ اللہ سے ڈرو. ہم وہ ہیں فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین. ہم وکیل بن کر اٹھنے والے ہیں. کل کو دنیا میں وکیل ہیں، کل کو یہ گواہیاں ہوں گی. ایک مولوی صاحب کو کسی نے دے دیا، وہ بلایا مولوی صاحب کو، مولوی صاحب آج آپ ہمارے گھر نہ کھانے پر آ جائیں. پہلے ہوتا تھا، آج تو ویسے کم ہو گیا، بالکل کم گیا، ختم ہی ہو گیا. نہیں تو پیر صاحبان کو اپنے گھر بلانا، مولانا صاحبان کو، امام صاحب کو، کر سب سے ہٹ کر چاہ پینا ہے، کر سب سے ہٹ کر کھانا کھا، ایسے ہوتا تھا. لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے. آج نہیں ہے، یا بہت کم ہے. تو مولوی صاحب کو نا ایک بندہ بڑا محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، کہنے لگا جی ہمارے گھر کھانے کے لیے تشریف لائیں. مولوی صاحب کہنے لگا جی ٹھیک ہے جناب، آپ نے دعوت دی ہے، دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے اور سنت بھی ہے، دعوت ٹھکرانی نہیں ہے، میں آؤں گا. وہ چلے گئے اور جب گھر پہنچے تو انہوں نے بڑی سی ٹرے لا کر نا کھانا رکھا. حضور آپ کھانا کھائیں؟ تو آپ کھانا کھا لیں تو میں آ کے برتن اٹھا لوں گا. کہنے لگا آپ بھی کھاؤ؟ کہتے میں آپ کے ساتھ، میں یہ سمجھتا نہیں کہ میں مناسب آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں، آپ احترام والے ہیں، وغیرہ وغیرہ احترام کیا. مولوی صاحب نے بیٹھ کے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد دعا فرمائی، مولوی صاحب چلے گئے. برتن اٹھا کر جب واپس لے کر گئے نا تو گھر والی جو بی بی ہے اس نے کہا کہ آئندہ مولوی کو نہ بلانا. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس برتن میں میں نے جان بوجھ کے کچھ پیسے رکھے تھے، دیکھو مولوی کیا کرتا ہے، پیسے نہیں ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں بلاتے. اب تھوڑا سا فرق پڑ گیا تو 1 سال گزر گیا. اب وہ ہر نماز پہ آتا تھا، اب کم ہو گیا. اب ہر جگہ پر سلام لیتا تھا، کم ہو گیا. اب ہر جگہ پر مولوی صاحب السلام علیکم، کم ہو گیا.
لیکن کہا نہیں۔ 1 سال کے بعد آج وہ پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آج پھر میرا دل کرتا ہے مولوی صاحب کو بلاؤں۔ کہنے لگی بلا لے۔ اب مولوی صاحب سے کہنے لگا مولوی صاحب آپ تشریف لائیں ہمارے گھر کھانے پہ۔ اس نے کہا جی آؤں گا۔ مولوی صاحب آ گئے، کھانا رکھا، مولوی صاحب نے کھانا کھایا۔ کہنے لگا مولوی صاحب اب کھانا کھانے کے بعد کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے محسوس کیا کہ میں نے آپ سے سلام لینا کم کر دیا؟ کہتا ہاں محسوس کیا۔ آپ نے محسوس کیا اب میں آپ کے پیچھے نماز بھی کچھ کم پڑھتا ہوں؟ اس نے کہا جی یہ بھی مجھے پتا ہے۔ تو مولوی صاحب آپ نے یہ سوچا نہیں کہ کیوں ایسا ہوا؟ اس نے کہا اتنی باتیں تو نے کر لی ہیں، یہ بھی بتا دے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا اس لیے کہ ٹرے میں پچھلے سال آپ جب تشریف لائے تھے تو ٹرے میں پیسے تھے 2-4 ہزار روپیہ 5,000 روپیہ، آپ وہ اٹھا کے لے گئے۔ ہم سے پوچھ لیتے ہمیں بتا دیتے ہم آپ کو دے دیتے۔ مولوی صاحب مسکرائے، کہنے لگے ٹھہر۔ ٹھہر گیا۔ مولوی صاحب اٹھے اور اسی کمرے میں ایک الماری تھی جس میں قرآن پاک اور کتابیں پڑی تھی۔ اس نے وہاں سے قرآن پاک نکالا، کہنے لگا اس قرآن پاک کو کھولو۔ اس نے کھولا، وہ پیسے اس قرآن پاک میں پڑے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب کہنے لگے شرم والی بات یہ ہے میں نے تو یہ اٹھا کر وہاں رکھ دیے کہ جب صبح یہ قرآن پاک کھولیں گے تو پیسے ان کو مل جائیں گے، لیکن پورا سال ہو گیا تیرے گھر میں قرآن ہی نہیں کھلا۔ پورا سال ہو گیا تیرے گھر میں قرآن کھولنے والا ہی کوئی نہیں، تو کیسی میری دعوت کر رہا ہے؟ ہاں جی یہ ہمارے گھر میں ایسا ہی ہو رہا ہے نا جی، ناراض نہ ہونا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں برکتیں کوئی نہیں، پھر ہم کہتے ہیں رحمتیں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔